السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ تو ماں بہن، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیا یا کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیا تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو اور اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر سے وقت میں بتلانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بہت ساری نعمتیں نصیب فرمائی ہیں اور بے شمار احسانات ہم پر کیے ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ مسلمان کے گھر میں ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے، کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ ایمان کی دولت سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اذ کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، بلکہ اللہ فرماتے یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر فضل کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا۔ ورنہ اللہ چاہتے تو ہم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتے تو ہم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتے تو ہم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ نے ہم پر احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، ایمان کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اس وقت ماں بہنیں آپ اپنے وقت کو قربان کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں آئی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ نے مال دیا ہے حج کی فکر کرنا، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ دنیا کی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور جتنی بھی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے بچاتے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے اور تمام کی تمام برائیوں سے بچانے کا اپنے آپ کو ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ نے جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے؟ حدیث شریف میں موجود ہے
مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بادروا بالاعمال، میرے صحابہ کرام دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، ہم نے دنیا سے کئیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، ماں بہن دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک نے ایک دن ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ دینی پڑتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اللہ ہمیشہ ہمیش ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو مٹ جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات بیان فرمائیے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، ارے کوئی ہمارا رشتہ دار بیمار ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کو تندرستی نصیب فرما دے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی پریشان ہوتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار پریشان ہوتا ہے، ہم چوکندہ ہو جاتے ہیں، ہم سنبھل جاتے ہیں، فلانی پریشانی ہمارے رشتہ دار کو پہنچی ہے، فلانی تکلیف میں ہمارا پڑوسی مبتلا ہوا ہے، وہ پریشانی کا سامنا، وہ تکلیف کا سامنا، وہ بیماری کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ماں بہنیں، ہم نے اپنے کانوں سے کئیوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں، ارے اپنے محلے سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، گھر سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، اپنے گاؤں سے جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ہم اپنے بارے میں کبھی بھی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمارا بھی وقت ختم ہو جائے گا اور ہمیں بھی آخرت کا سفر ضرور کرنا ہوگا۔ تو کیا زبردست بات بیان فرمائیے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے سنبھل جا، ارے لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، برائیاں کرتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چلتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا۔ جس اولاد کی محبت میں نہ ہم نے شریعت کی پرواہ کی ہے، جس اولاد کی محبت میں نہ ہم نے اللہ کے احکام کی پرواہ کی، نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی پرواہ کی، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اولاد ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں اچھے سے اچھا لباس پہنایا ہے، اچھے سے اچھے رہنے کو مکان دیا ہے، خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے خوبصورت لباس کو اتار دیا جائے گا، صرف کفن پہنا دیا جائے گا اور قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا بادروا بالاعمال، میرے صحابہ کرام نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، نیک اعمال کو کل پر نہ ٹالو۔ بہت سی عورتیں کہتی ہے ابھی جتنی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتی ہے کر لیتے ہیں، بعد میں فلانی عمر میں توبہ کر لیں گے، فلانی عمر میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ہاں ماں بہنیں، اللہ معاف کرنے والا ہے،
اللہ کرم کا معاملہ کرنے والا ہے، اللہ رحم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، بھائی بھی پڑھ لے اور ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں بھی دل دل میں پڑھ لے، استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں میرے بندے میری بندی، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ تو ایسا کریم اللہ، ایسا رحیم اللہ جو ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت ہماری توبہ کو منظور فرما لیتا ہے، تو اس رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ ضرور معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ نیت سے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی نماز چھوڑ دیتی ہوں، فلانی عمر میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لوں گی۔ ارے آنے کی ترتیب تو فکس ہے، پہلے دادا آتے ہیں، دادی آتی ہے، پھر بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، پوتا آتا ہے، پوتی آتی ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ پہلے دادا، پھر باپ، بیٹا، لیکن پوتا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال، میرے صحابہ کرام جتنا ہو سکے اپنی ذات کو گناہوں سے بچا لو، جتنا ہو سکے نیک اعمال کر لو۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنن کا قطع اللیل مظلما، اس وقت کے آنے سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنوں کی خبر سننے کو ملے گی، تمہیں نئی نئی خبریں تمہارے کانوں میں آئے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لو۔ اور ماں بہنیں، آگے حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا اتنا برا حال ہو جائے گا، میری امت گناہوں میں ایسی ڈوب جائے گی، اللہ کی نافرمانی میں ایسی ڈوب جائے گی، میری امت اللہ کو ناراض کرنے میں اتنی آگے بڑھ جائے گی، اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یصبح الرجل مؤمنا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا حال یہ ہوگا صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا، لیکن جب صبح میں موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان والی، قلبے والی، عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پاک بندوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور سب سے اخیر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام نبیوں نے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا، اللہ کو مانو۔ کیا مطلب ہے؟ کرنے درنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، تندرستی دینے والا بھی اللہ۔ اللہ کو مانو، پھر پیغام دیا اللہ کی مانو، یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آج بہت سے لوگوں کی، ہمارے بھائیوں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے، ہماری بہنوں کی بھی، ماؤں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں اللہ پاک ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے، جتنی ہم روزی چاہتے ہیں اللہ ہمیں اتنی روزی نصیب فرما دے، ہم جیسا مکان چاہتے ہیں اللہ ہمیں ایسا مکان نصیب فرما دے، ہم جیسی وی آئی پی زندگی چاہتے اللہ ایسی وی آئی پی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ ہر مرد ہر عورت کی یہی تمنا ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اپنی بندیوں سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بیان چونکہ عورتوں کے لیے ہے، اس لیے ماں بہنیں میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ پاک آپ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔
آپ کچھ چاہتی ہو، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ ہم اپنی چاہت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں، اپنی چاہت کے مطابق خوبصورت زندگی چاہتے ہیں، تو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرنا ہوگا، جب جا کے اللہ ہماری چاہتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو، نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ سب نبیوں نے یہی پیغام دیا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھایا، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے بھی ہمیں زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ سمجھایا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد، ایمان جیسا قیمتی ہیرا تمہیں مل جانے کے بعد، تم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا، تم نے غیروں کے تہواروں کو اپنایا، تم نے غیروں جیسی زندگی گزاری۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، دنیا کی زندگی میں بھی قبول نہیں، آخرت کی زندگی میں بھی قبول نہیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے دنیا میں بھی نقصان کا سامنا کرتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے آخرت میں بھی بہت بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، ہمارے نبی آخری نبی، آپ کی شریعت آخری شریعت، ہمارے نبی نے ہمیں خوشی کے موقع بھی بتلائے ہیں، غمی کے موقع بھی بتلائے ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے تہواروں سے واقف بھی کیا ہے کہ ہمیں کون سے تہوار منانے چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے، یہ اترائن کا موقع آئے گا، یہ تہوار ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں کے صرف دو ہی تہوار ہے، عید الفطر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں۔ یہ دو تہوار ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ آپ دیکھو گی ماں بہنیں، عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی اور مذہب والا ہمارے تہوار کو اپنانے کے لیے، ہمارے تہوار کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں ماں بہنیں، یہ معاف کرنا لیکن سمجھانے کے لیے ماں بہنیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک مزاج ہے، جیسے ایک عورت کی شادی ہو گئی، اب شادی ہو گئی تو اس کی ذمہ ضروری ہے اللہ وہ عورتیں، وہ بہنیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ابھی کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا ہے، اللہ سے اس مجلس میں دل سے دعا کر لو، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے۔ لیکن وہ اللہ کی بندی جس کی شادی ہو گئی ہے، اب شادی ہو جانے کے بعد اس عورت کو اپنے شوہر کا وفادار بننا پڑتا ہے۔ اگر
ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारनी होती है तो शोहर की ताबेदारी करनी पड़ती है, वफादार बनना पड़ता है। फिर किसी और से आंख लड़ाने की भी जुर्रत नहीं करनी चाहिए, चूँकि वो शोहर गैरत वाला है और वो अपनी बीवी को किसी और से आंख लड़ाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तो उससे ज़्यादा गैरत वाले हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उससे भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा गैरत वाले हैं। इस पर मुझे एक बात याद आ गई। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत पीरान पीर आलिम रब्बानी गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त वली कामिल हैं। हज़रत पीरान पीर एक मरतबा बैठे हुए थे और देखो माँ बहनें याद रखो, हमारी औलाद कब नेक बनती है? जब माँ बाप की ज़िंदगी दुरुस्त होती है। अल्लाह के वली कैसे पैदा होते हैं? माँ बाप की ज़िंदगी खूबसूरत होती है, माँ बाप की ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने वाली होती है। अल्लाह पाक औलाद को नेक पैदा फरमाते हैं। और आज तो बड़ा अजीब माहौल हो चुका है, हर औरत और हर मर्द अपनी ज़ुबान से एक ही बात कहते फिरते हैं, हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारी औलाद हमारे ताबे नहीं। बेटा बाप की बात मानने को तैयार नहीं, बेटी माँ की बात मानने को तैयार नहीं। हर माँ बाप अपनी ज़ुबान से यही अपनी औलाद के बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन माँ बहनें याद रखो, हमारी औलाद को हम जो कहते वो करने को तैयार नहीं। औलाद माँ बाप को जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही करते हैं। अब माँ झूठ बोलती है, बेटी ने झूठ बोलना माँ से सीख लिया है। बाप गलत सलत बातें करता है, मोबाइल का गलत सलत इस्तेमाल करता है, बाप को देखकर बेटा भी गलत सलत मोबाइल देखना शुरू कर देता है। माँ बाप को जैसा करते हुए देखता है वैसे ही हमारी औलाद करती है। और आज तो घरों का बड़ा अजीब माहौल हो गया है। पहले घर जन्नत के नमूने थे। होता ये था, जब मोबाइल नहीं था, रात को अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, माँ भी होती, बेटी भी होती, आपस में बैठकर मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। दीन में जो काम किए हैं उन कामों का मुजागरा हुआ करता था। अब बड़ा अजीब माहौल है, बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी, पोता अपने मोबाइल में बिजी, पोती अपने मोबाइल में बिजी। यानी मोबाइल ने दुनिया को तो करीब कर दिया और हमारे अपनों को हमसे बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। इसलिए माँ बहनें रोज़ाना एहतमाम करें, 5 या 10 मिनट के लिए अपने मोबाइल को बंद कर दे और अपने बच्चों को वक्त ज़रूर दें, तालीम को ज़िंदा करें और रोज़ाना बच्चों को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों को सुनाए, जिसकी बरकत से तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों की भी ठंडक बनेंगे और अल्लाह के भी फरमा बरदार बनेंगे। हज़रत पीरान पीर आलिम रब्बानी तशरीफ़ फरमाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीरान पीर के पास एक औरत आई। औरत ने आकर कहा कि हज़रत, अल्लाह ने इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म दिया है कि अपने चेहरे को छुपाए, किसी और के सामने अपने चेहरे को खुला ना छोड़े। अल्लाह ने इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। मज़हब इस्लाम की तालीमात में से औरतों के लिए ये तालीम है कि पर्दे का एहतमाम किया जाए। तो वो औरत आकर हज़रत पीरान पीर गौस पाक से कहती है, हज़रत, अगर चेहरा खोलना जायज़ होता, अगर चेहरे से निकाब को हटा देना जायज़ होता तो मैं अपने चेहरे को दिखा देती कि अल्लाह ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है, कितना हसीन बनाया है। उसके बावजूद मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। अब वो पीरान पीर से औरत ये बात कह रही है। हज़रत गौस पाक उस औरत की बात को सुनकर बेहोश हो गए। अरे सारे मुरीदीन, हज़रत के सारे स्टूडेंट परेशान हो गए, हज़रत के पास पढ़ने वाले सारे लोग परेशान हो गए। अरे गौस पाक को क्या हो गया? एक औरत तो अपना मामला हल करने आई थी, अपना मसला हल करने आई थी, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई थी और हज़रत तो उस औरत की बात को सुनकर फ़ौरन बेहोश हो गए। हज़रत को जब होश आया तो फरमाया, लोगों सुन लो, एक औरत है, औरत वो अपनी मोहब्बत में किसी मखलूक, एक औरत है, औरत मखलूक है, वो अपनी मोहब्बत में किसी शरीक को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक औरत को अपनी मोहब्बत में कोई शरीक बर्दाश्त नहीं है कि मेरा शौहर किसी और के सामने आंख उठाकर देखे, बल्कि मेरा शौहर मेरा ही होना चाहिए। एक औरत अपनी मोहब्बत में किसी शरीक को बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो पैदा करने वाला अल्लाह अपनी मोहब्बत में कैसे शरीक को बर्दाश्त करेगा? अल्लाह ये कैसे चाहेगा बंदा मेरा हो, बंदी मेरी हो और बात किसी और की मानी जाए? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے برداشت کریں گے امتی میرا اور طریقے کسی اور کے اپنائے جائے؟ اس لیے مابین اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن میں آپ کو اترائن کی حقیقت بتلاتا ہوں۔ اترائن کی حقیقت کیا ہے؟ 1734 عیسوی میں ایک غیر مسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ گستاخی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بکواس کی، غلط سلط باتیں کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بکواس کی، غلط سلط باتیں کی۔ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر لے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بے ادبی کر لے، اللہ پاک کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اس بے ادبی کرنے والے کو قتل کر دیا گیا، اس بے ادبی کرنے والے کو مار دیا گیا۔ اب غیروں نے اس کے قتل کے دن، اس کو مارے جانے کے دن ایک میلہ لگانا شروع کیا، اور جب میلہ لگانا شروع کیا تو وہی سے پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ماں بہنیں اندازہ لگاؤ ہم اپنے بچوں کو پتنگ دے کر کیسا گھنونا اور کیسا برا کام کرتے ہیں کہ جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بے ادبی کی ہو، اس کی یاد کو ہم تازہ کرواتے ہیں۔ اب بہت سی عورتیں کہتی ہوگی مولانا تم کہتے تو ہو لیکن ہمارے بچے مانتے نہیں، ہم کریں کیا؟ بہت سی عورتوں کی یہ فریاد ہوتی ہیں۔ ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں مول صاحب تمہیں کہو تو بالکل ساری بات ہے، بالکل قرآن نو بھی حکم ہے، حدیث نو بھی حکم ہے، لیکن ہماری عورتوں مانت نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہماری عورتیں ماننے کو تیار نہیں، اور قرآن کریم میں اللہ پاک حکم دیتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتے ایمان والو، ایمان والے مردوں سے بھی کہا گیا، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا گیا، او ایمان والے مردوں، او ایمان والی عورتوں، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دنیا کی تھوڑی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ارے مئی جون کی گرمی ہم بغیر جوتے کے گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، دھوپ میں 1-2 منٹ کے لیے پیر رکھنا بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ جہنم کی آگ کی کیفیت یہ ہے، ارے سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ دنیا میں ڈال دیا جائے، پوری دنیا اس کی گرمی سے جل کر ختم ہو جائے۔ تو جب دنیا کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ماں بہنیں، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ بہت سی عورتیں کہتی ہیں بچے مانتے نہیں۔ آپ کو میں بتلاؤں یہ مثال آپ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تو ڈیجیٹل دور آ گیا، ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ ڈیجیٹل زمانے میں کبھی کبھی بجلی چلی جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، تو پہلے ہوا ایسا کرتا تھا موم بتی جلائی جاتی تھی، دیے جلائے جاتے تھے۔ اب تو موم بتی دیوں کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ LED لائٹیں چارجیبل آ چکی ہیں تو اس چیز کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی نہیں ہے۔ لیکن پہلے ایک دور تھا کہ موم بتی جلائی جائے۔ آج بھی کئی دیہاتوں میں، کئی غریبوں کے گھر پر اللہ ہر ایک کو حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو وسیع اور اچھا مکان نصیب فرمائے۔ لیکن بہت سے غریبوں کے گھر میں آج بھی وہ دیا جلایا جاتا ہے، وہ موم بتی جلائی جاتی ہے۔ اب ہمارا 2 سال کا بچہ ہے، موم بتی جل رہی ہے، اسے تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، کیا کرے گا؟ چھوٹا سا بچہ 1.5-2 سال کا بچہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے گا۔ اب ماں کے دل میں محبت ہے، باپ کے دل میں محبت ہے، اللہ نے اولاد کی محبت تو ماں باپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ ماں باپ کی اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، ارے کتنا بھی ماں باپ کو ستانے والی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں
को मुसीबतों में देखना पसंद नहीं करते हैं। और माँ बहने में हमेशा करता हूँ, अल्लाह ने कैसी अजीब व गरीब माँ बाप के दिलों में मोहब्बत औलाद की रखी है। अरे दूसरे का बच्चा रोता है तो सर दर्द करने लगता है, लेकिन हमारा खुद का बच्चा रोने लग जाए तो सीना दर्द करता है। हाय अल्लाह मेरे बच्चे को क्या हो गया, हाय अल्लाह मेरे बच्चे को क्या हो गया। और बहुत सी माँ मोहब्बत में ये कह भी देती है, ए अल्लाह मेरे बच्चे की तकलीफ को ख़त्म फरमा दे, और वो तकलीफ तू देना चाहता है तो मुझे ही दे दे, लेकिन मेरे बच्चे को राहत अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक ने बड़ी अजीब व गरीब माँ बाप के दिल में मोहब्बत औलाद की रखी है। लेकिन जब छोटा सा बच्चा मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश करेगा, क्या करेगा? माँ पकड़ने देगी? हरगिज़ नहीं। माँ अपने हाथ से रोक लेगी, फिर बच्चा कोशिश करेगा और आगे बढ़ने की। पहले माँ ने एक हाथ से रोका, अब 2 हाथ से रोक लेगी। फिर बच्चा और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा मोमबत्ती को हाथ में लेने के लिए। तो माँ क्या करेगी? नहीं, 2-3 थप्पड़े मारकर उसे खामोश करना बर्दाश्त कर लेगी, उसका रुलाना, उसको रोना, उसका तड़पना बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उस आग के करीब माँ बच्चे को जाने नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि माँ जानती है ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ये आग को नहीं जानता है, अगर आग को पकड़ लेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। तो माँ अपने बच्चे का रोना तो बर्दाश्त कर लेती है, 2-3 थप्पड़े मारना उस वक्त बर्दाश्त कर लेती है, हालांकि दिल में मोहब्बत बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उस बच्चे को मोमबत्ती के करीब और दिए के करीब जाने नहीं देती है। तो माँ बहनें, जब तुम अपने बच्चों को दुनिया की आग की तरफ जाने नहीं देती हो तो फिर जहन्नम की आग की तरफ क्यों अपने हाथ से धकेल रहे हो? इसलिए अपने बच्चों को समझाओ, बच्चों ये हमारा त्यौहार नहीं है। हमारे बच्चों से गैर मुस्लिम तो जब दिवाली का मौका आता है 1-2 दिन दिवाली को मना कर बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन उत्तरायण के मौके पर भी जब 14 तारीख चली जाएगी गैर मुस्लिम तो भूल जाते हैं। हमारे मुसलमानों का हाल ये है, कई दिन पहले पतंग के उड़ाने का सिलसिला शुरू होता है और 14 तारीख चली जाती है तो उसके कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह हम सबको इस्लामी ज़िंदगी नसीब फरमाए, जिसकी वजह से कितने नुकसानात, कितने ख़तरे। लेकिन माँ बहनें, आज मैं एक पावरफुल आपको दुआ बतला देता हूँ। बहुत सी मरतबा हादसों की ख़बरें हमें सुनने को मिलती है। जैसे गुज़श्ता ये ख़बर आई कि 15 बच्चे पतंग के पीछे दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते इन्हें ख्याल नहीं रहा और कुएँ के अंदर गिर गए, एहसास ही नहीं हुआ। इसी तरीके से किसी के गले के कटने की, किसी के हाथ के कटने की, न जाने कैसी कैसी तकलीफ़ें और कैसी कैसी मुसीबतें आ पड़ती हैं। और बहुत सी मरतबा हमें हादसों की खबरें सुनने को भी मिलती हैं। आज दौर ऐसा है कि हमारा छोटा सा बच्चा स्कूल में चला जाए, जब तक सही सालिम घर पर वापस नहीं आता तब तक हम सुकून की सांस नहीं लेते हैं। बहुत सी हमारी बेटियां ससुराल में चली जाती हैं, माँ बाप को कई कई रातों तक नींद नहीं आती। अल्लाह मेरी बेटी के साथ क्या मामला हुआ होगा? उसकी सास जालिम होगी कि उसकी सास ने उसे मोहब्बत दी होगी? उसका शौहर उसे चाहने वाला होगा या उसका शौहर उस पर जुल्म करने वाला होगा? हमेशा हमें अपनी औलाद की फ़िक्र रहती है, अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की हमेशा फ़िक्र रहती है। आज हमारे जवानों की भी फ़िक्र होनी चाहिए। जवान देर देर तक रातों को जागने के आदी बने हुए हैं। ये मोबाइल और ये इंटरनेट की दुनिया ने हमें अल्लाह से बहुत दूर कर दिया है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल को गलत नहीं कहता, ज़रूर इसका इस्तेमाल करो। इस ज़माने में इसकी सख्त ज़रूरत है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन मेरी माँ बहनें हुआ ये है कि हम इससे फ़ायदा कम उठाते हैं, नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। इसलिए अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें नफ़े नुकसान की तमीज़ समझा दे और नफ़े नुकसान में फ़र्क अल्लाह पाक हमें समझा दे। अल्लाह हमें हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अल्लाह के नबी से आकर कह दिया, अल्लाह की कसम। हमारे नबी के सामने सहाबी ने कसम खा ली और क्या कहा? अल्लाह की कसम, मेरे नबी हमेशा मुझे अपनी जान की फ़िक्र रहती है। इसलिए कि हर कोई चाहने वाला नहीं होता, बहुत से मोहब्बत करने वाले होते हैं तो बहुत से नफ़रतें करने वाले भी होते हैं। अरे आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो टांगे खींचने वाले भी तो होते हैं। हर किसी के चाहने वाले इस दुनिया में नहीं होते हैं। और माँ बहनें याद रखो, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा है जिसको चाहने वाले 100% लोग मिले हो। कुछ चाहने वाले थे तो कुछ दुश्मनियाँ करने वाले थे। कोई सहाबी ऐसा
ایسا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جس کو 100% لوگ چاہنے والے ہو۔ چاہنے والے ہوتے ہیں تو نفرتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی ہمیشہ مجھے اپنی جان کی فکر رہتی ہے۔ پھر فرمایا مجھے اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، بیوی کی اور اپنے مال کی، کہ میرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میری دکان مکان پر کوئی نقصان کا معاملہ نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک چھوٹی سی دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی صبح میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اس دعا کو، اور شام کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور مابین ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، دشمنوں کی دشمنی میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، جادوگروں کے جادوگری میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، حاسدوں کے حسد میں وہ طاقت نہیں، وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، شریروں کی شرارتوں میں وہ طاقت نہیں، وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی پاورفل چیز، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہمارے نبی نے صحابی کو ایک دعا سکھلائی ہے، چھوٹی سی دعا، بسم اللہ، اتنا تو ہر ایک کو یاد ہے، بسم اللہ، پھر فرمایا علی دینی، یہ دین کی حفاظت۔ صحابی نے اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا تھا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے مال کا، کاروبار کا، لیکن ہمارے نبی نے دین کی حفاظت کا بھی نسخہ بتلا دیا۔ اس لیے کہ اس دور میں ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی بھی فکر رہنی چاہیے۔ معلوم نہیں کون سا گناہ زندگی میں ایسا ہو جائے، کون سی اللہ کی نافرمانی زندگی میں ایسی ہو جائے، دنیا والے تو ہمیں مسلمان سمجھتے ہو لیکن اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ارے اللہ رب العالمین نے ہمارا نام مسلمانوں میں سے ختم کر دیا ہو۔ ہمارے نبی نے ایک چھوٹی سی دعا سکھلائی، بسم اللہ علی دینی و نفسی، پھر اپنی ذات کا خطرہ تھا نا، و نفسی و ولدی، اپنے بچوں کے بارے میں، و اہلی، اپنے گھر والوں کے بارے میں، و مالی، چھوٹی سی دعا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اگر آپ لکھنا چاہتی ہو لکھ لو، بعد میں اس دعا کو کیسٹ سے بھی یاد کر سکتے ہیں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صحابی فرماتے کہ میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے محبت کرنے والے تھے، امت سے پیار کرنے والے تھے، ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہتی تھی، میری امت کی دنیا بھی سلامت رہے، میری امت کی دنیا بھی بہتر سے بہتر رہے، آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر رہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا صحابی سے، اللہ کے بندے تم ہمیشہ اپنی جان کے فکر میں رہتے تھے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنی بیوی کے، اپنے مال کے، اپنے کاروبار کے فکر میں رہتے تھے، اب تمہارا کیا حال ہے؟ صحابی نے قسم کھا کر کہہ دیا، اللہ کی قسم، صحابی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میرے محبوب، جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے میرے دل کو سکون و اطمینان نصیب فرما دیا ہے۔ اب میرے دل میں نہ اپنے بچوں کا فکر رہتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کا فکر رہتا ہے، نہ اپنے کاروبار کا، اپنے مال کا نقصان کا کوئی خطرہ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اور مابین اخیر میں آپ کو بتلاؤں گا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کرنے والے بنے۔ اللہ پاک نے 24 گھنٹے ہمیں نصیب فرمائے، 24 گھنٹے میں صرف اللہ رب العالمین نے ہم سے 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا سوال کیا ہے۔
حالانکہ اللہ چاہتا تو ہمیں کہہ سکتا تھا میرے بندوں اور میری بندیوں 22.5 گھنٹے میری عبادت کرو، 1.5 گھنٹہ اپنا کام کرو، لیکن اس رب نے کیسا ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا ہے، کیسا کرم کا معاملہ فرمایا نہیں میرے بندوں اور میری بندیوں 22.5 گھنٹے آرام بھی کرو، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، اپنے گھر کے کام میں بیزی بھی رہو، صرف 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ کر دو۔ ماں بہنیں تمہیں معلوم نہیں اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں گھر میں بچوں کے کام کاج کی وجہ سے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پریگنیٹ عورت، حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی، بغیر پریگنیٹ عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں شان نصیب فرمائی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ نے تمہیں کوئی مقام نہیں دیا، کوئی مرتبہ نہیں دیا؟ علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، عورتوں اللہ نے تمہیں تو وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ 3 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز ہمارے نبی نے بیان فرمائی، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کو ہمارے نبی نے بھی پسند فرمایا، وہ نیک عورت جس کو اسلام نے نیک کہا ہو، جس کو اللہ نے نیک کہا ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کہا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حاملہ عورت، پریگنیٹ عورت جب رات کو سوتی ہے، حالانکہ دنیا والوں کی نظر میں وہ عورت سو گئی، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں او میرے فرشتوں، میری اس بندی کا سونا شمار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دو، یعنی اس کی پوری رات عبادت میں گزرتی ہیں۔ اور پھر فرماتے اللہ رب العالمین دین میں اگرچہ وہ پریگنیٹ عورت اچھے سے اچھے کھانے کھاتی ہے، اچھے سے اچھی اللہ کی نعمتوں کو کھاتی ہے، پھر بھی اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں اس کا دن کھانے میں شمار نہیں ہونا چاہیے، اس کا پورا دن روزے میں لکھ دو، یعنی 9 مہینے کی راتیں عبادات میں اور 9 مہینے کے دن روزے میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تو مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک بات بتلائی ہے، آگے کی پروسیس پر اللہ کیا دینے والا ہے اس کا تو بہت لمبا چوڑا بیان ہو جائے۔ آج بہت سی عورتیں گھر میں صفائی کرتی ہیں، اب گھر میں تم جھاڑو لگاتی ہو، لگانی چاہیے، صفائی بہت ضروری ہے، گھر اچھا ہمارا دکھنا چاہیے، لیکن نیت کیا ہوتی ہے ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، اچھا یہ بھی نیت ہونی چاہیے، لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں یعنی کعبے کے اندر جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اس سے آسان دین تمہارا کون سا ہو سکتا ہے؟ لوگ بیت اللہ میں جانے کو ترستے ہیں اور تم گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کو یاد کرتے کرتے جھاڑو لگاؤ، اللہ تمہیں بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ہر مرد کے دل میں، ہر عورت کے دل میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ مجھے مکہ دکھا دے، ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، عورتوں کے دل میں بھی ہوتی ہے، مردوں کے دل میں بھی ہوتی ہے، اللہ مدینہ دکھا دے، مکہ دکھا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی مشکل نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 3 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلا انعام تو یہ، اللہ بہت جلد مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے سفر کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم مشکل سمجھتے ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور دوسرا بڑا انعام 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے گا۔ اور تیسرا بڑا انعام، اللہ ایسی بڑی بڑی بیماری، جان لیوا بیماری جس سے آدمی مر جاتا ہے، جس سے آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، جیسے کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے، بڑی بڑی موت کے گھاٹ اتار دینے والی بیماریوں سے اللہ پاک 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی
کی برکت سے محفوظ رکھے گا۔ تو ماں بہنیں جتنا بھی ہو سکے درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کرے۔ درود شریف بہت بڑا خزانہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی تیرے کاروبار میں تنگی ہے، ارے تجھے حلال پاکیزہ روزی کے معاملے میں پریشانی ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرمائے گا۔ میرا امتی تو قرض میں ڈوب چکا ہے، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ پہاڑوں سے بھی بڑے قرض سے نجات نصیب فرما دے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں دنیا کی اور آخرت کی، اللہ پاک درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہر حال میں منظور فرماتے ہیں۔ اس سے درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کرے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، 5 وقت کی نماز آج کی اس مجلس میں بس 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز جس کو کبھی بھی انشاءاللہ کہہ دو نہیں چھوڑیں گے۔ آج کی عصر سے لے کر موت آنے تک ہم نماز کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ ماں بہنیں یاد رکھو، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، پوری مخلوق کو اس کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے اسے پوری مخلوق کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، پھر اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں جھکنا ہو تو اللہ کے سامنے جھک لینا چاہیے۔ اللہ نماز پڑھنے کی برکت سے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے، اور سب سے بڑا انعام موت کے وقت اللہ پاک ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا بڑا کام جو کرنا ہے آج کی اس مجلس میں، اس کی نیت کر کے جاؤ، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ جیسی کرنی ویسی برنی، ماں ہے بیٹی کا حق ادا کرے، بیٹی ہے ماں کا حق ادا کرے، ساس ہے بہو کا حق ادا کرے، بہو ہے ساس کا حق ادا کرے۔ جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کا دل دکھانے والے کبھی بھی سکون اطمینان سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، زندگی گناہوں میں گزر جائے، نافرمانیوں میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہیں، لیکن مرنے سے پہلے دنیائی میں مل جاتی ہیں۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کا دل دکھایا ہو، مرنے سے پہلے دنیا میں اسے ضرور سزا مل جاتی ہے۔ نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا ہو، ہم نے کسی کو ڈرایا ہے، ہم نے کسی پر ذاتی کا معاملہ کیا ہے، سامنے والے نے جواب نہیں
نہیں دیا تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا کمزور ہے۔ ارے ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا، پڑوسی نے جواب نہ دیا، ساس نے بہو کے ساتھ برا سلوک کیا، بہو نے جواب نہ دیا، بہو نے ساس کے ساتھ برا سلوک کیا، ساس نے جواب نہ دیا، تو جواب نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اگرچہ وہ کمزور ہوگا لیکن پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی بڑا طاقتور ہے جو خود جواب دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا دل مت دکھاؤ۔ اگر یہ دو کام ہماری زندگی میں ہے، 5 وقت کی نماز اور اپنی ذات سے ہم کسی کو دکھ نہیں دیتے ہیں، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اچھا انسان کہے نہ کہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرے بندو اور میری بندیوں تم سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اخلاق کے مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین پر چلنے کے اللہ پاک توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے دنیا میں اللہ کو راضی کرنا آسان فرمائے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا اعلان ہے؟ اسی گھر میں رہے گی، ہاں رویور کو تعلیم ہوتی رہے گی۔ ماں بہنوں درخواست ہے کہ دیکھو ہماری زندگیوں میں دین ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو وہ دین نسلوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے، اور وہ دین ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہوگا۔ تو ہر رویور کو تعلیم میں پہنچنے کا خاص طور پر اہتمام کرے، اور اپنے گھر میں بھی روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم گجراتی زبان میں کتاب کو منگوا کر ضرور پڑھے۔ گھر میں بیٹا ہے، جوان بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، گھر میں ضرور کہیں کچھ دیر جو تو مسجدوں میں سن کر آتے ہو وہ ہمیں گھر میں بھی سناؤ، جس کے نتیجے میں ہمارے کانوں میں اللہ کی باتیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ہمارے کانوں میں اترے گی، اور اللہ پاک دلوں میں لگائے گا تو ایک نہ ایک دن اللہ پاک خوبصورت زندگی کو بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے خوبصورت زندگی گزارنا اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں مختصر۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک